صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل
ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم
وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العلي العظيم برحمة آل محمد صلى الله فاتحة الأرواح المؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چونکہ افق آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا لہٰذا آج کی گفتگو کا آغاز میں نام امام حسین علیہ السلام سے کرنا چاہتا ہوں سب مل کر مولا کی خدمت میں توسل کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله
اللہ اتنے مومنین ایک اور بار ہے یا وجیہا اشفع لنا، ایک بار ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. نعرہ صلوات. اللہ محمد و علی محمد. ائمہ علیہ السلام کا یہ دستور رہا کہ انہوں نے ہمیشہ محرم کا آغاز غم سے کیا. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا بضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو حتیٰ کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. ہمیں اندازہ ہے کہ شاید ہی ہمارے انسانی بس سے باہر ہو. ہماری مجلس میں جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ پاتی. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. لیکن امام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محرم الحرام جیسے ہی داخل ہوتا تھا تو وہ کوئی انہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے تو عاشور کے دن ان کا غم اپنے انتہا پر ہوتا تھا. لیکن ہم مجلس میں بظاہر شاید محتاج ہوتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم فرش عزا پہ بیٹھیں اور گریہ کریں. مثلا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گوشت خریدنے جائے اور رو رہا ہو. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام وہ ذبیحے کو دیکھتے تھے اور قصاب سے پوچھتے تھے کہ تو نے اسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں جب بظاہر ممکن نہیں تھا کہ اجتماعی طور پر مجلس منعقد ہو سکے تو انہوں نے اپنے دسترخوان کو فرش عزا بنا لیا تھا. تو امام پانی کو دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے کہ پانی میرے بابا کو نہیں نصیب ہو سکا، یہ کھانا میرے بابا کو نصیب نہیں ہو سکا. قصاب یہ کہتا تھا کہ میں نے جب تک 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا تو ذبح نہیں کیا. تو امام مدینہ سے رک کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، کہ بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. تو ائمہ علیہ السلام کی محرم میں خاص کیفیت ہوتی تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو کسی حد تک اس کیفیت کو اپنے اوپر ضرور رکھیے گا کہ بے جا ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، بے جا ہنسنے سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو متصل رکھیں غم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تو عزیزوں، ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہمیں سلام کا طریقہ اور سلیقہ یہ سکھلایا گیا کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بالخصوص ان 10 دنوں میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ ضرور کیا کیجیے کہ زیر آسمان آپ تشریف لائیں اور کربلا کا رک کر کے 3 مرتبہ کہیں صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. لیکن جب حضرت حجت سلام کرتے ہیں اپنے جد کو تو وہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. تو ان ایام میں آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو زیارت ناحیہ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ ان لبوں پر سلام کے جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے، ان دانتوں پر سلام کے جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے. السلام علی المقطع الاعضاء، ان اعضاء پر سلام جنہیں قطع قطع کر دیا گیا. سلام حسین پر کہ جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا. یہ سب زیارت ناحیہ سے فکریں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر آگے امام یہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ چونکہ محرم کا چاند طلوع ہوا ہے تو یہ چند لمحے کچھ آنکھوں میں آنسو آئیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں. کہ ایک منزل وہ آئی کہ مجھے نہیں معلوم کیا سخت منزل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے.
کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، امام صادق علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تم چیخوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک خاص لمحے کا واسطہ دینا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خود یہ حدیث میں تعبیر ہے اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں جرأت نہ کرتا کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ خود کلام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے کہ حسین کو ایک گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ تو اگر آپ اس فقرے کو جوڑ لیں زیارت ناحیہ کے اس جملے کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جائے تو شروع میں اس میں حرکت ہوتی ہے، اس میں جنبش ہوتی ہے، وہ ہاتھ پیر اپنے ہلا رہا ہوتا ہے وہ گوسفند، لیکن ایک منزل یہ آتی ہے کہ بس ایک منزل ایسی آتی ہے، میں امام حسین علیہ السلام کے لفظ نہیں کہہ سکتا، میں فقط سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس تشبیہ کو، کہ وہ سرنڈر کر چکا ہوتا ہے کہ آپ بس اب وہ قصاب جتنی چھری پھیرنا ہے پھیر لے اور ذبح کر لے۔ تو یقیناً ابا عبداللہ الحسین پر ایک منزل تو ایسی آئی ہوگی ایک منزل تو یقیناً ایسی آئی ہوگی کہ آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے، گویا ذبح کی منزل بالکل قریب تھی اور حسین نے اپنے دست و پا روک لیے تھے۔ یہ میرا اس وقت مصائب کی کیفیت کا آخری جملہ ہے، اور یقین فرمائیے کہ وجود کام جاتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے آگے آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے، یعنی امام حسین کی آنکھیں کبھی کھلتی تھیں تھوڑی سی بند ہوتی تھیں، ان آنکھوں سے آپ سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے کہ اب سکینہ یتیم ہو جائے گی، اب سکینہ کو تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا، بس پروردگار تو اسے اسی لمحے کا واسطہ ہے کہ ہمارے اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارا فرش عزا پر آ کر بیٹھنا بارگاہ مقبول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار پائے انشاءاللہ سے بی بی کی بارگاہ میں۔ اور آج اس فرش عزا پر ہیں، کتنے ہی علماء اور عرفاء کا یہ فکرہ ہے کہ جب مجلس میں جاؤ تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہے ہو، بلکہ یہ کہا کرو کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جا رہے ہو۔ دیکھیں حرم امام حسین ایک ہے حرم کربلا میں، وہ حرم مکانی ہے، اور ایک ہے حرم زمانی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، وہ محرم الحرام۔ جیسے محرم شروع ہوا آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں تو آپ حسین کے حرم میں ہیں گویا، تو آپ وہاں تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور خود یہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس سے پہلے یہاں سے وہاں تک آپ اتنی تعداد میں موجود ہیں، یہ جو آنسو ہماری بارگاہ ہماری آنکھوں سے بہیں اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں، اس کی قبولیت کے لیے فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد پر ایک بلند تر جری تر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے محرم کے چاند کا آغاز حسین پر گریے سے کیا، یہ سنت امام صادق علیہ السلام ہے، سنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اس خاطر چاہتا تھا کہ یہ چند دقیقے یہاں صرف ہو جائیں۔ غور کیجیے گا خود امام نے فرمایا ہے کہ من جلس مجلسن، جو ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہو کہ یحیی فیہ امرنا، جہاں ہمارا امر زندہ ہو جائے۔ امر جہاں کا استعمال ہو روایات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پرولل میں امور، امور کا مطلب ہے فروعات دین، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، لیکن جہاں امر سنگولر استعمال ہو، امرنا اس ترکیب کے ساتھ، یعنی ہمارا امر امر ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ امام نے فرمایا کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو کہ جہاں ہمارا امر زندہ ہو جائے تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے۔
خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا اثر ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. دیکھیں ایک دل کی بیماری ہے, وہ جسمانی بھی ہوتی ہے لیکن ایک روحانی بھی ہوتی ہے. ذرا غور کیجیے گا, جب دل بایولوجیکلی اس کا فنکشن تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے تو ہم جاتے ہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. اور یہ بھی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, یہ بھی حکم ائمہ علیہ السلام کے مطابق ہے. یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہ ہماری خود کی نہیں ہے, امانت ہے. اس خاطر ہے کہ سوسائڈ حرام ہے, اس لیے کہ ہمارا اس پر اختیار فقط اتنا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا. اگر میرا جسم میری مرضی, یہ ٹائٹل اس فارم میں یوز ہو کہ میں جو چاہوں وہ کروں, تو نہیں. اللہ کا جسم اللہ کی مرضی, اللہ کا عطا کردہ جسم اور اللہ ہی کی مرضی, تو اس پر اللہ کی مرضی ہے, میری اپنی مرضی بھی نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کچھ. تو غور کیجیے گا کہ اس خاطر ہے کہ اس کی حفاظت واجب ہے. اور یہ ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں بھی چونکہ علم و اخلاق ائمہ علیہ السلام ہمارا موضوع ہے, تو اس میں جو ان کا علم ہے اس کا تعلق فقط علم فقہ یا علم حدیث یا علم تفسیر یا ان جیسے موضوعات سے نہیں ہے. تو آپ صادق علیہ محمد علیہ السلام کے مناظرات دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے پاس نصرانی طبیب آ کے گفتگو کر رہا ہے. تو امام نے خود صحت کے لیے, کیونکہ اس نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ کے مذہب میں, آپ کی کتاب میں اور آپ کے نبی نے کوئی طب کے بارے میں بیان کیا ہے, میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے؟ دیکھیں ایک بڑا گریک فزیشین گزرا ہے, جالینوس اس کا نام تھا, آج سے تقریباً 1800 سال پہلے. تو اس کا جو نام تھا, اس کی جو طب ہے وہ آج سے 1000 سال پہلے تک بھی حرف آخر اس کا سمجھا جاتا تھا, یورپ میں اسپیشلی. تو وہ اس مکتب کو فالو کرنے والا نصرانی طبیب وہ آیا ہے صادق علیہ محمد کے پاس, اور پہلی دفعہ اس کے امام سے ملاقات ہو رہی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ کے قرآن میں کوئی طب کے بارے میں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ذرا غور کیجیے گا, کھاؤ پیو اس سے انکار نہیں ہے, اسراف نہ کرو. اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ حرام نہ کھاؤ, اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اوور ایٹنگ نہ کرو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ المعدۃ بیت کل داء, کہ جو اسٹمک ہے انسان کا وہ ہر بیماری کا گھر ہے. والحمیہ, اور ڈائٹ پرہیز کرنا وہ ہر دوا کی بنیاد ہے. کاش میں اس بات کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے ایلوبریٹ کر سکوں. آج کی جو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ خالی آپ کی فزیکل فٹنس نہیں, آپ کی مینٹل فٹنس بھی ہے. دیٹ مینس کہ جو ڈائٹ فقط یہ نہیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں, ڈائٹ وہ بھی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہے آپ کے پاس بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈائٹ آپ کی وہ بھی ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں, ڈائٹ آپ کی وہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں. اس خاطر ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھیں. اگر خود گناہگاروں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو ویسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں, تو خود بخود آپ کی گویا وہ ڈائٹ ہے, آپ ان کی جو باتیں سن رہے ہیں آپ کے وجود پر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اپنی محفل کو پاکیزہ رکھیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے جد نے کہا ہے کہ ڈائٹ زیادہ نہ کھانا اور پرہیز کر لینا, معدے کو تھوڑا خالی چھوڑ دینا, یہ ہر شفا کی بنیاد ہے. تو جانتے اس کا جواب کیا تھا اس نصرانی طبیب کا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ ما ترک ربکم ولا نبیکم لجالینوس طبا, کہ آپ کے رب نے اور آپ کے نبی نے طب جالینوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, جو کچھ تھا وہ پورا کا پورا بیان کر دیا ہے آپ کے رب نے. ایک مل کے صلوات بھیجیں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پر صلی اللہ. تو بہرحال یہ جو فزیکل ڈائٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس ہیلتھ کا خیال کرنا. اور ساتھ میں جب ہم یہاں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جو شریک ہوگا, کوئی بھی ایسی مجلس میں جہاں امر اہل بیت زندہ ہو جائے, تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. اس کا تعلق ظاہر سی بات ہے خالی جسمانی امراض کی شفا سے نہیں ہے, دل کے بہت سارے روحانی امراض بھی ہیں. دل میں غیبت ہے, حسد ہے, تکبر ہے, انا پرستی ہے, ان سب سے شفا ہے کہاں پر؟ حسین کے شفا خانے میں. حسین کے شفا خانے میں شفا ہے.
اب دیکھیں امام حسین السلام کا شفا خانہ کیا ہے، میں کیا عرض کروں. تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ کشتی بناتے تھے، لوگ ان پر پتھر بھی مارتے تھے تو وہ زخمی ہو جاتے تھے نا، تو رات کے وقت اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا تھا کہ جو اپنے پروں کو مس کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے جسم سے. تو اس فرشتے کا اپنے پروں کا حضرت نوح کے جسم پر مس کرنا ہوتا تھا کہ شفا مل جاتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. کاش میں کہیں سے جوڑ سکوں آپ کو. جو جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا بچپن، میں جملہ مجھے مکمل کرنے دیں کہ جس کے پروں سے جو فرشتوں کے پروں سے شفا پا جائے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے گہوارے سے مس ہو کر فرشتے کو پر مل جائے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ بات واضح ہے. فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا، اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ شفا خانہ ہے جہاں خالی جسمانی امراض کی شفا نہیں ہے، جہاں روحانی امراض کی شفا ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام گویا آپ جب ذکر امام حسین میں ہے تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. حسین منی وانا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تاریخ میں جو کچھ کہا گیا کہ حضور نے فلاں 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 شخصیات کے لیے بیان کیا، میں نہ ان کا نام لینا چاہتا ہوں نہ اس تاریخ میں جانا چاہتا ہوں. جو کچھ آپ کہتے ہیں تمام مسلمانوں سے دست عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے بیان کیا یا گڑھ لیا گیا کہ حضور نے کہا ہے. جو کچھ بیان کیا حضور نے یا بیان نہیں کیا لیکن منسوب ہو گیا کہ حضور نے یہ کہا ہے، وہ سب لے آئیے، وہ سب کا سب لے آئیے. جو گڑھ لیا گیا وہ بھی لے آئیے. یہ سب ملا کر حسین کی اس ایک فضیلت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا کہ حسین منی وانا من حسین. ایک مل کے صلوات بیتے نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اور یہ متواتر جملہ ہے، یعنی آپ شیوخات بخاری سے پوچھئے، تلامیذ بخاری سے پوچھئے، حتیٰ یہ کہ خوارج اور نواسب ان سے پوچھئے کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. کیونکہ جو ہمیں دین لینا ہے وہ اصل قرآن سے لینا ہے، اس کے بعد وہ سنت قطعیہ جس پر کہیں کوئی اختلاف نہ ہو. تو دو فقرے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے حضور مکرم نے ایسے بیان فرمائے کہ جہاں پر کسی فرقے میں کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. آپ اس فقیر کو جانتے ہیں کہ میں بہت سارے بین المسالک علماء کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری گفتگو میں شریک رہتا ہوں. تو حسین منی وانا من حسین کا یہ فقرہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اسے آپ معمولی فقرہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں ہر انسان کا کمال یا اس کے حسب سے ہوتا ہے یا اس کے نسب سے ہوتا ہے. یا انسان کا نسب ہے، بھئی کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے، ہاں کس بھائی سے ہے، مطلب اس کا کس خاندان سے تعلق ہے. تو انسان کا یا نسب ہے یا اس کا حسب ہے. حسب ہے اس کا کردار، کریکٹر. یہاں پر ایک جملہ اپنی اصلاح کے لیے بھی آپ سب کے لیے کہہ دوں. مولا کائنات جناب امیر نے بیان فرمایا ہے کہ جسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا ہے. نسب تو بڑا اچھا ہے، فیملی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن حسب گرا ہوا ہے. جس کا حسب اسے گرا دے اس کا نسب اسے نہیں اٹھا سکتا. ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے، حضور کا چچا ہے لیکن حسب سے گرا ہوا ہے، اور ایک فارس کا رہنے والا ہے لیکن اتنا قریب ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. ابو ذر ہے، حضور نے فرمایا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، جن کے تقویٰ کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تقویٰ سے شباہت دی گئی ہے. تو ایک انسان کا حسب ہے، ایک انسان کا نسب ہے. حضور کو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر حسین کا نسب دیکھنا ہے تو دیکھو حسین منی. بات نہ ضائع کیجیے گا، میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے.
اور حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من الحسین، اللہ اکبر، کہ میں خود حسین سے ہوں. جس کو بڑے سادہ الفاظ میں کہوں، بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات کو اچھی طرح سے ذہن میں نوٹ کر کے جائیں. یعنی 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور عاشور کے بعد سے قیامت تک میں حسین سے ہوں. تو ایک یہ فقرہ کہ حسین امنی والا من حسین، اور دوسرا یہ فقرہ جو حضور مکرم نے بیان فرمایا کہ جس میں تواتر ہے، یعنی ایوری جنریشن میں اتنا زیادہ اس جملے کو، اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سید کا لفظ استعمال کیا ہے، سید، سید ہیں جنت کے جوانوں کے. غدیر آپ کے ذہن میں ہے، لفظ مولا میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لفظ سید میں کوئی اختلاف نہیں. لفظ مولا میں ڈاؤٹ کو کریٹ کر سکتا ہے کہ مولا کا مطلب آقا تھا یا دوست تھا. یعنی واقعاً کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ اگر حضور نے فرمایا ہو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. حضرت ابراہیم جو حضور سے کم مرتبے کے نبی ہیں، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو اور مصطفیٰ کا دوست ہر ایک بن کے بیٹھ جائے. ایک مل کے صلوات بے نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام. اللہ تو یہ شب یکم محرم الحرام اس تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس امام حسین میں جب آپ تشریف فرمایا ہے، گویا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمایا. حسین اور رسول میں ایسی یگانگت ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ذرا غور کیجئے گا کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کے علم اور اخلاق پہ بات کرتے ہیں، جب ہم کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑنے کی بات کریں، تو جو زائرین انشاءاللہ عاشور پہ تشریف لے جائیں یا اربعین پہ تشریف لے جائیں، زیارت کی توفیق کے لیے مل کر اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علیہ. تو یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت ہمیں خدائے متعال سے جوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ باب اللہ ہے. اس لیے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب جاؤ حسین ابن علی کی قبر کے پاس تو 7 مرتبہ کھڑے ہو کے کہو. یہ معمولاً ظاہرین شاید یہ عمل نہ کرتے اس لیے کہ یہ کم معروف ہے. صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب قبر حسین کے پاس جاؤ تو 7 مرتبہ کھڑے ہو کے یہ کہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 7 مرتبہ یہ کہو. تسبیحات 4 پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر کہو لبیک داعی اللہ. بظاہر شاید اسی سے لبیک یا حسین کا وہ نعرہ بنا ہے، کیونکہ صادق علیہ محمد کا فرمان ہے کہ لبیک داعی اللہ لبیک داعی اللہ. یہ بھی 2 مرتبہ امام نے فرمایا کہ اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے حسین لبیک، اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین لبیک. یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ان کان لم یجب کا بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک. اگر میرا بدن اس وقت آپ کو جواب نہ دے پایا کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، اور میں اپنی زبان سے آپ کی اس وقت نصرت نہ کر پایا اس لیے کہ میں اس وقت اس حیات میں نہیں تھا، اس ظاہری حیات میں، فَأَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَهَوَايَ وَرَأْيِي. تو آج میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اپنی نگاہوں سے، اپنی سماعت سے، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے اور اپنی رائے سے، یعنی اپنی فکر سے، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ امام صادق نے فرمایا کہ زیارت میں کہو یہ جا کر سبحان اللہ. یعنی فرمایا امام صادق اسلام نے کہ جب تم قبر حسین پہ پہنچو تو کوشش تو کرو کہ اپنی نگاہوں کو بھی تو حسینی بناؤ. ویسے تو یہ ہر وقت واجب ہے، لیکن کم سے کم 10 دنوں میں تو احتیاط کریں کہ آنکھوں سے کوئی خیانت نہ ہونے پائے. ویسے تو یہ زندگی بھر کے لیے واجب ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبر حسین پہ کھڑے ہو تو فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری،
کہ میں اپنے قلب سے آپ کو جواب دے رہا ہوں، اپنی سماج سے جواب دے رہا ہوں، اپنی بصارت سے جواب دے رہا ہوں. دیکھیں یہ اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، گفتگو ہو رہی ہے علم اخلاق اہل بیت علیہ السلام پر. تو میں اپنی نگاہوں سے، اپنی سماج سے، اپنی بصارت سے، یعنی کم سے کم ان 3 اعضاء کے لیے آنکھوں سے خیانت نہ ہونے پائے ان 10 دنوں میں، کانوں سے حرام سماعت نہ ہونے پائے، اور زبان سے حرام گفتگو نہ ہونے پائے. یہ کوئی 10 دنوں میں اپنے آپ کو ان اعضاء کو بچا لے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام یہ کرم فرمائیں گے، اس کے قلب میں گویا حسینیت کا نور وہ تابندہ و پائندہ ہو جائے گا. ورائیی و ہوایا، اور فرمایا کہ میں اپنی فکر سے اے امام حسین آپ کو جواب دے رہا ہوں، اور اپنی خواہش سے آپ کو جواب دے رہا ہوں، یعنی میری خواہش آپ کی خواہش کے تابع. کسی نے جب صادق آل محمد سے پوچھا کہ سلمان کو یہ مقام کیوں ملا تھا، تو فرمایا کہ جعل ہواہ ہوا علی. امام نے پہلے تو فرمایا فارسی نہیں کہو سلمان، سلمان محمدی کہو. کیا شان ہے. یعنی کتنے سادات کرام تشریف فرماؤں گے، کوئی نقوی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی رضوی ہے. تو اگر کوئی سید نہ ہو تو خود سے تو نہیں کہہ سکتا امام رضا سے منسوب کر کے اپنے آپ کو رضوی، جب تک یہ سید نہیں ہے. یا زیدی تو نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو جب تک کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب نہیں ہے. اگر کیا مقام ہے حضرت سلمان کا کہ محمد مصطفیٰ کی اولاد سے ہے نہیں، لیکن امام صادق نے کہا گویا سمجھو کہ ہیں اہل بیت میں، تو کہو زیدی رضوی نہیں کہو، نقوی نہیں کہو، محمدی کہو. سلمان کو سلمان محمدی کہو. تو سلمان کو یہ مقام ملا کیوں ہے؟ فرمایا جعل ہواہ ہوا علی. سلمان نے کام کیا تھا کہ اپنی خواہش کو ختم کر دیا، اپنی خواہش کو خواہش علی بنا دیا. یہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے تھے. یہ خود بخود محرم الحرام میں ایک ایسا کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جب فرش عزا بچھا ہوتا ہے تو کوئی کہاں کا امیر ہو اور کوئی کہاں کا فقیر ہو. سبحان اللہ. مل کے صلوات بیتے نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو نیاز و تبرک کی سنت ہے یہ بھی تو حسین کے دادا ابو طالب علیہ السلام سے چلی. دعوت ذوالعشیرہ میں جو کھانا کھلایا ہے، پروردگار تو نے تو پچھلی قوموں کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا، تو اپنے حبیب کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی من و سلوہ نازل کر دے، کوئی غذا کا اہتمام کر دے. کہا نہیں نہیں، ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کا نمک حلال بنانا چاہتا ہوں. تو دسترخوان ابو طالب علیہ السلام پر مہمان بنے سب. وہ دن اور آج کا دن ہے، کبھی ابو طالب کے ماننے والوں کے نیاز کی کمی نہیں ہوئی. دیکھیں بالکل ابتدا اشرا میں ایک بات گزارش کر دوں، یا تو نعرہ لگائیں نہیں، یا ایسے لگیں کہ شاہ نجف راضی ہوں آپ سے اس کیفیت میں. اس کا ایک ادب ہے. علی کے بابا کا ذکر ہے، مجھے کہنے دیں، مجھے ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں. علی کے بابا کا ذکر ہے. میں چونکہ آج حضور مکرم کے اخلاق پہ ابھی کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، تو حضور کو پالنے والے کا تو ذکر ہو جائے اس سے پہلے. علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا ہے. کتنا پاکیزہ ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی گود کہ اللہ نے کہا کہ ابو طالب نے پالا تھا، لیکن در حقیقت میں نے پالا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی دشمنی ہے. یہ فضیلت کی دشمنی ہے. اس لیے مجھے بات کرنا ہے بے شمار. ابو طالب علیہ السلام سے جو ایک بغض اور عناد ہے، در حقیقت یہ فضیلت چونکہ انہیں حاصل ہے. پتہ کیا فضیلت؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. پھر سے کہہ رہا ہوں، کافر پالنے کا موقع تو بہت سے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا.
بات ضروری کیا پاکیزہ گود ہے کہ جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو طالب علیہ السلام کو سلسلہ بھی عطا فرمایا. طالب، عقیل، جعفر، علی ابن ابی طالب. حضرت امیر انیس نے کسی اور موقع کے لیے کہا تھا لیکن میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا. جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا. نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. طالب ہیں، اس کے بعد پھر عقیل ہیں ایک مقام خاص، پھر اس کے جعفر، طیار، علمدار، اور پھر حیدر کرار. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے نا. جب مولا علیہ السلام سے کہا جائے کہ یا علی ابو کا فی النار، تمہارے بابا تو جہنم میں نعوذ باللہ، اور علی پلٹ کر سامنے جواب دیں کہ انا قسیم الجنت والنار، میں جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مولا علی نے قیامت تک کے لیے سمجھا دیا کہ جو ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرے اسے میرے باپ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے باپ کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کہاں جانے والا ہے. تو ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کی بات ہو رہی تھی. تو وہاں سے جو دعوت ذو العشیرہ سے دسترخوان چلا، جو آج تک ایسا جاری و ساری ہے. میں نے کہا کہ امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیتی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. یہ اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ یہاں امیر بھی فقیر بن کر بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور فقیر بھی حسین کا امیر بن کے یہاں سے کھا کے چلا جاتا ہے. ایک اور صلوات بھی تو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا محمد وآل محمد کا. تو اگر اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھیں تو امام جعفر صادق اسلام سے پوچھا گیا کہ سلمان کو یہ مقام کیوں ملا ہے کہ انہیں محمدی کہہ رہے ہیں آپ، فارسی کی وجہ محمدی کہہ رہے ہیں. پہلے فرمایا جعل ہوا علی جن، سلمان نے اپنی خواہش کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہش کو خواہش علی ابن ابی طالب میں تبدیل کر دیا. اب جو علی کی مرضی ہو. یہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے. بات پہنچ رہی تھا. مولا سمجھنے کا میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر اپنوں کی بات کر رہا ہوں. جو مجلس امام حسین میں آیا کسی مسلک فرقے سے وہ اپنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علی کو مولا سمجھ کر آیا. مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب یہ جیسے سادہ الفاظ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے نفس سے زیادہ اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، بلکہ اس کی اصلاح کر لوں میں خود، ہمارا اپنا اختیار ہی کہاں ہے؟ جو اختیار ہے وہ اختیار ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ ہے مولا سمجھنے کا مطلب. تو جب ہم قبر امام حسین علیہ السلام پہ جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے عربی یاد رہ سکے نہ رہ سکے، لیکن آپ اس اردو کو یاد رکھ لیں. فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری ورأیی وہوایا. اے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں جواب دے رہا ہوں آپ کے صدا استغاثہ پر. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. اپنے قلب سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اپنے انٹلیکٹ سے، اپنی فکر سے، اور وہ ہوایا اور اپنی خواہشات سے. یعنی یہ سب تابع ہے حسین ابن علی کے. اللہ اکبر. یعنی ان 10 دنوں میں کم سے کم آنکھوں سے خیانت نہ ہو. عرض کر رہا ہوں، یہ 10 بستے عرض کر رہا ہوں. اور زبان سے حرام گفتگو نہ ہو، اور کانوں سے حرام سماعت نہ ہو، اور دل میں حرام خیال نہ آئے. اگر یہ 10 دن کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا تو یقین فرماؤں کہ پھر حسین خود ہی سنبھال لیں گے انشاءاللہ سے. یہ اتنا بڑا کریم گھرانہ ہے، کریم ابن کریم ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. تو یہ تو 10 دن کے لیے تو ایک تربیت گاہ ہے نا، اس فرش ادا پر آ جانا. تو مجلس میں اپنے آپ کو فقط مجلس میں حسینی نہ سمجھے، بلکہ جیسے آپ مجلس سے باہر جا رہے ہیں، دوسری مجلس میں جا رہے ہیں، اس کے بعد صبح آپ اپنے کسی جاب پر ہیں، اپنے آفس، کیونکہ ہمارے مذہب میں اور عیسائیت میں جو فرق ہے وہ یہی ہے. دیکھیں اس وقت جو ایتھیزم پوری دنیا میں ہے، اس ایتھیزم میں ایک مشکل یہ ہے کہ حتیٰ جو کرسچینٹی کی پریکٹس کرنے والے تھے، اب جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو چھوڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس میں لاجک نہیں ہے. اس دین میں بعض مرتبہ وہ تحریف شدہ دین، ود ڈیو ریسپیکٹ، بہت ساری انجیل کی آیتوں میں وہ لاجک انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ چھوڑ رہے ہیں اسے. تو اگر بہت زیادہ وہ پریکٹسنگ رہ بھی گئے تو کتنا پریکٹسنگ رہ گیا ہے. ہم وہ نہ کریں کہ جو انہوں نے کیا، کہ اگر بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو مذہب سے جوڑ کر بھی رکھا تو وہ سنڈے کو آ کر چرچ میں گویا یہ کہہ رہا ہے کہ
السلام علیکم، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہیلو گاڈ، اور اس نے آ کے عبادت کی اور جو اپنے ریچولز انجام دینے سے جب واپس جانے لگا تو گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب ایک ہفتے تک جو میں نے کرنا وہ میں نے کرنا، اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں. دین یہ نہیں، دین ہے 24/7. آپ مولا کے غلام فقط چند لمحوں کے لیے 24/7 ہے. آپ جو غدیر کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ 24/7 ہے. تو کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں کہ ہم دین سے خارج ہیں ہم. تو وہ جو اخلاقیات اس کا تعلق فقط مجلس امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے. اب یہاں سے باہر نکلیں، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، حجاب کرنا واجب ہے تو مجلس میں تو اوجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی واجب ہے. اس لیے کہ ہم سب غلام اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم کنیزان ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا. تو اگر ہم امام کو حاضر و ناظر جان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فقط مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جہاں کہیں ہم موجود ہیں. سبحان اللہ. تو اس بات کا خیال رکھیں، یہ اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت اہم ہے یہ. تو عزیزوں، اور آہستہ آہستہ میں آج کے تک بات کو اپنے ایک مقام تک لے جاؤں. تو کل ہم نے گفتگو کی تھی تھوڑا سا علم کے بارے میں کہ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، اگر قرآن سے علم چاہیے تو آنا پڑے گا اہل بیت کے در پر، اور واقعی اگر اخلاق چاہیے آنا پڑے گا در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ذہن میں رکھیے گا. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 199، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ 3 حکم دیے سرکار ختمی مرتبت کو کہ خذ العفو. یہ فیملی لائف کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا. اگر کوشش کر سکا میں تو فیملی لائف کے اخلاق پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ جو اس وقت شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے وہ خاندانوں پر ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں. خذ العفو فرمایا فقط معاف نہ کرو، معافی کو تھام کے رکھو. کاش کسی میں صفت آ سکے، خذ العفو وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو لیکن وعارض عن الجاہلین. جو اگنورنس ہے، جاہلین، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا تحمل بھی رکھیں، تھوڑا سا صبر برداشت بھی رکھیں. اگر علم حلم کے بغیر ہے تو فائدہ نہیں اس علم کا، علم کے ساتھ برداشت بھی تو ہونی چاہیے. تو عارض عن الجاہلین، جاہلین سے اعراض کر لو. امیر المومنین، آپ نے فقط فاتح بدر و خیبر و حنین سن رکھا ہے نا، علی کا ذرا یہ رخ بھی سنیے گا. امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں، کسی نے سب و شتم کیا مولا علی پر. سر جھکاتے ہوئے ایک شعر پڑھا علی نے، یہ پڑھا کہ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے، لیکن حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہا. یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. حق بنتا ہے یہاں پر بلندر صلوات بید نام ہے در کرار علی ابن ابی طالب. یہ بھی علی. اگر گویا علی ابن ابی طالب ہر ایک سے الجھتے پھریں گے تو پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ عارض عن الجاہلین، جاہلین سے روگردانی کر لو. مولا کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ میرے لیے کہہ رہا ہے، لیکن حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہا ہو. علی فقط ذوالفقار کا علی تھوڑی ہے، علی تو گفتار کا بھی علی ہے، یہ تو کردار کا بھی علی ہے. سبحان اللہ. امیر المومنین پھر سے سناؤں تاکہ یہ جوان ذہن میں رکھیں. آج کل چونکہ بہرحال سوشل میڈیا تو ویسے ہو سکتا ہے فزیکل کوئی کانفلکٹ اور لڑائی کم ہوتی ہو، لیکن آپس میں جو دست و گریبان ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ فائنل ورڈ شوڈ بی مائن. آخری جواب میں اسے دے کر منہ بند کرواؤں گا، میں چپ نہیں ہوں گا. وہ جو وہ آخری جواب میں ماروں گا اس کے منہ پہ. اب یہ بھائی بھائی کا مسئلہ ہے، خاندان میں شوہر زوجہ کا مسئلہ ہے، ہاں فائنل ورڈ میرا ہوگا. امیر المومنین ظاہری خلافت کا زمانہ، تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے. مولا نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اے علی میں ایک شخص کی کنیز ہوں، اس نے مجھے کھجور لینے کے لیے بھیجا تھا. کھجور لے کر جب واپس گئی تو میرے مالک کو کھجور پسند نہیں آئی، اس نے کہا واپس کروا کے آؤ. اب واپس آئی ہوں تو وہ جو دکاندار ہے وہ لے نہیں رہا. تو اب میں یہاں مجبور ہو کے بیٹھ گئی ہوں کہ کیا کروں.
نہ دکاندار میری بات مان رہا ہے، نہ وہ جو میرا مالک ہے وہ میری بات سن رہا ہے، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ امیر المومنین نے اسے ساتھ لیا۔ اچھا کوفہ ہے یہ، ابھی تک سارے کوفہ والے علی کو جانتے نہیں، شکل سے جانتے نہیں کہ کون علی ہے۔ وہ لے کے گئے امیر المومنین، تو جیسے ہی اس خاتون کو دیکھا دکاندار نے، تو پہلے غصے میں اس نے کہا کہ اچھا اب جب میں نے یہ کھجور واپس نہیں لی تو کسی اور کو ساتھ لے آئیے۔ اور تاریخ میں اس نے زوردار سمجھانے کے کو ایک پنچ زور سے امیر المومنین کے سینے پہ مارا۔ کون؟ فاتح بدر و خیبر و حنین علی۔ ابھی یہ ہوا، علی کیا نہیں کر سکتے اس کے لیے بتائیں؟ یعنی یہ ذوالفقار وغیرہ تو بات کی بات ہے نا، علی فقط کن فیکون کا مظہر ہے، علی جن ابی طالب۔ تو مل کے صلوات بھیجو، نام ہے حیدر کرار علی جن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے ساتھ فقط جنبش ابرو کی دیر ہے، کائنات زیر و روح ہو جائے، علی جن ابی طالب علیہ السلام مظہر صفات خدا بندی۔ علی قطب عالم امکان ہے، مولا المومنین ہے، یعصوب الدین ہے، نبع عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامہ والمساکین ہے، باب و حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہیں، زوج البطول ہیں، سیف اللہ المسلول ہیں، امیر البررہ ہیں، قاتل الفجرہ ہیں، قسیم الجنت والنار ہیں، صاحب اللواء ہیں، سید العرب ہیں، کشاف الکرب ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، علی جن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، عاصم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے۔ علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ علی جن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و اس علی کے سینے پر کسی نے دھکا دیا۔ یعنی اگر میری کوئی چھوٹی سی اوقات بن جاتی ہے تو میں پھولا نہیں سماتا ہوں کہیں پر، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو میں پلٹ کر جب تک کہ نانی اماں یاد نہ دلا دوں مثلاً تو میں تو چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ اخلاق اہل بیت ہے۔ دیکھیں مکس نہ ہونے پائے۔ حضور مکرم نے فرمایا جہاں خدا کا معاملہ ہو فَإِنَّهُ خَشِنٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ۔ علی امر خدا کو زمین پر جاری کروانے میں انتہائی سخت و شدید ہے علی۔ امر خدا جہاں پرسنل معاملہ ہے نہیں جانتا نا علی کو، اس نے دھکا دے دیا علی کو، تو کیا کریں؟ علی پلٹ کے جواب دیں؟ نہیں، فی الحال تک حالانکہ علی کا کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ رب کا معاملہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ لیکن وہ نہیں جانتا نا، تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کسی اور کو ساتھ لے کر آئی ہو تاکہ میں کھجور بدل کر دوں، زور سے دھکا دیا علی کو۔ وہ یہ کہنا تھا کہ اتنے میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، کہا پتہ ہے تمہیں تم نے کس کو دھکا دیا، کس کو سینے پہ مکہ مارا ہے؟ کہا کون ہے یہ؟ کہا اس وقت خلیفۃ المسلمین ہے، علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا 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 اچھا، آ کے معافی مانگنے لگا۔ مولانا نے کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے جھکاؤں اس وقت، میں چاہتا ہوں کہ بس تو اس خاتون کی کھجوریں واپس لے لے تاکہ یہ اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس سکون اطمینان سے چلی جائے، اس کا غم یہ دور ہو جائے، بس میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق اہل بیت تھا۔ جب ان تین آیتوں پر حضور مکرم نے عمل کیا تو آیت نازل ہوئی کہ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ خود روایت میں کہ جب ان تین احکامات پر حضور مکرم نے اتنی تکرار کے ساتھ عمل کیا کہ معافی کو تھام کے رکھو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے گریز کر لو،
اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں۔ علم و اخلاق کا علیہ السلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل انک لعلی خلق عظیم ہی سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ، یہیں سے بالکل اسی نقطے سے بات شروع کریں گے۔ تو عزیزوں، یہ تو حسین کا اخلاق آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب کربلا پہنچے ہیں تو زمین خریدی ہے پہلے ابا عبداللہ حسین سے، کسی کی زمین پر قیام کرنا نہیں پسند فرمایا، خود زمین خریدی ابا عبداللہ حسین۔ شب یکم محرم الحرام ہے عزیزوں، اور مجلس کا تو کل اثاثہ ہی یہ آنسو ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں سے جاری ہو جائیں۔ آج 10 منٹ ہے میرے پاس تقریباً مصائب کے لیے، کل تھوڑا سا 11 سے 12 منٹ کا ذکر کروں گا۔ آج ابتدا میں چونکہ ذکر ہو چکا تھا چند دقیقے، تو چند لمحے اور۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں عزیزوں، مدینہ پنجتن سے خالی ہو گیا جب حسین نے مدینہ چھوڑا۔ رونا ایسے ہے کہ جیسے حکم امام زین العابدین علیہ السلام۔ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دلوں کو آمادہ کر لو عزیزوں، پانی کو دیکھو تو ضرور کو السلام علیکم آباد۔ یہ پانی حسین کے بچوں کو نہیں مل سکا تھا، یہ پانی حسین کی سکینہ کو نہیں مل سکا تھا۔ سبحان اللہ، جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں سادگی اختیار کرتے ہوئے آؤ، فقیر بن کر واقع امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں۔ یہی ایک مومن کے لیے شرافت و کرامت اور عزت ہے عزیزوں، سبحان اللہ۔ تو حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو اتنا آسان نہیں تھا یہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک سوال کروں، آپ کتنے ہی زائرین ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، جب کربلا سے آخری زیارت کر کے ودا ہو رہے ہوتے ہیں تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک عام مومن کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یقین فرماؤ، اب تو اللہ نے اس فقیر کو اتنی مرتبہ کربلا بلایا کہ میں گنتی بھول چکا ہوں کہ کتنی مرتبہ گیا۔ لیکن جب بھی جائیں تو آپ جس مومن کو بھی دیکھیں آپ کو پتا ہو یہ آخری زیارت کے لیے آیا ہے یہاں پر، تو مومن آخری سلام کرتا ہے، اس کے بعد جب نکلنا چاہتا ہے پھر پلٹ کر دیکھتا ہے ایک مرتبہ زری کو، اللہ جانے مولا پھر یہ زری نظر آئے مجھے یا نہ آئے، پھر کہتا ہے السلام علیکم ابا عبداللہ، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتا، پھر حرم کے صحن میں آیا تو پھر گنبد کو دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکم ابا عبداللہ، پھر بین الحرمین پہنچا تو ایک طرف غازی کا حرم دیکھا، ایک طرف حسین کا حرم دیکھا، پھر سلام کیا مولا حسین علیہ السلام کو۔ ہوٹل میں آئے، جب واپس جانے لگے راستے میں پھر دیکھا گلی میں کہیں حسین کا روضہ نظر آ رہا ہے، بس میں بیٹھے، بس میں بیٹھ کے جانے لگے آخری مرتبہ میں گنبد کو دیکھ لوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا ایک زائر کے لیے۔ تو جب سوچو حسین نے اپنی ماں کی قبر سے آخری ودا کیا ہو، حسین قبر فاطمہ پر ایسے آئے کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا جی۔ اب حسین سفر میں ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ 26 رجب کو حاکم مدینہ نے ولید نے بلایا تھا امام حسین کو، اور بلا کر یہ کہا کہ اب یزید تخت خلافت پر ہے اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھو واقعات کو بڑا مختصر کر دیا میں نے۔ بنی ہاشم کے جوانوں سے امام نے کہا تھا کہ کوئی دربار میں اندر نہ آئے، میں اکیلا جاؤں گا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم دربار میں آنا چاہو۔ امام نے کہا کہ بیعت کا معاملہ یہ رات کی تاریکی میں تو کیا کرے گا، کل دن میں بات کریں گے کہ بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ یہ کہہ کر امام نکلنا چاہتے تھے کہ مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ولید سے کہا کہ آج حسین تیرے ہاتھ آئے ہیں، کل نہیں آئیں گے ہاتھ میں، تو آج بیعت لے لے یا حسین کا سر کاٹ دے۔ وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی۔ امام نے غضب کی نگاہوں سے دیکھا مروان کو، کہ یبن الزرقہ، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اتقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا اس میں اتنی جرأت ہے کہ مجھے مارے گا؟ جیسے ہی بس حسین کی آواز بلند ہوئی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سب سے پہلے بنی ہاشم میں کون داخل ہوا ہوگا گھر میں؟ دیکھو اگر روایت میں نہ بھی ہو تو دل یہی کہتا ہے کہ حسین کا علمدار ابو الفضل عباس۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ مولا جب عاشور کے دن حسین نے کہا حل من ناصر، کون تھا کہ جو حسین کی نصرت کو آتا؟ عباس کا لاشا فرات کے قریب تڑپ رہا تھا۔ خدا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ باہر نکلے اور پہنچے بیت الشرف میں۔ اب یہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کچھ مصائب کا بیان کرتے تھے، کچھ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، کچھ زبان حال ہے، گویا خواہر امام حسین سجدے میں ہیں کہ پروردگار میرے بھیا کی طرف خیر ہو۔ اور پھر جب حسین آئے تو فرمایا کہ ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ کہ بھیا اگر آپ کے سر پہ نانا کا امامہ ہے تو میرے سر پر ماں فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ آئیے جہاد کو تقسیم کر لیتے ہیں، کربلا کا میدان آپ کے حوالے،
شام کا بازار زینب کے بھیا کربلا میں بہن آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی، کیا شام میں بھائی بہن کے ساتھ ہوگا؟ عجب نے حسین نے جواب دیا ہو میرا لاشا تو کربلا میں رہ جائے گا، لیکن حسین کا کٹا ہوا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں زینب کے ساتھ ساتھ جائے۔ 27 رجب کو بار بار آتے ہیں نانا کی قبر پر۔ نانا، مجھے یاد ہے نانا مدینہ کی ان گلیوں میں مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ نانا آپ میرے لیے سواری بنا کرتے تھے، ناکا بن کر میں آپ کے اوپر بیٹھ جاتا تھا ناکا۔ نانا مجھے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے۔ اب مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مقتل میں لکھا حسین نے کہا نانا ہمیں اپنی قبر میں لے لو نا۔ بھائی کی قبر پر بار بار کا ودا کیا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر بزرگ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ ایسے آئے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھو حسین کا ودا پڑھا جاتا ہے، نانا سے ودا کیا، ماں سے ودا مدینہ میں، لیکن باپ کا بھی تو دل ہے نا۔ میں آج باپ کی حیثیت میں پڑھنا چاہتا ہوں علی بن ابی طالب کے دل پر کیا گزری۔ علی کا بیٹا حسین ہے۔ حضرت امیر انیس سے لکھا ہے کہ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، بی بی فاطمہ فرما رہی ہیں تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا۔ تمہیں خدا حسین کا واسطہ جملے کو سمجھنا اور محسوس کرنا، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین ہے، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا، علی کے دل میں تمنا اور طلب رہے گا، حسین علی کا لال حسین، علی نجف میں رہے، حسین کربلا میں جا کے شہید۔ جزاک اللہ۔ چند دقیقوں کی اور زحمت ہے، اور یہ زحمت نہیں ہے رحمت ہے، امام حسین کے غم میں جتنا رو لو عزیزوں۔ بس پھر بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا سامان سفر تیار کرو، اور 28 رجب کو دیکھیں حضور کے جو صحابہ تھے وہ تھے مدینہ میں، ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کان لا یسمع صوت الرعد، ان کے کان وہ اس طرح سے سنتے تھے کہ وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی سن نہیں پاتے تھے۔ 28 رجب کو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ محلے بنی ہاشم سے کن بیبیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بیویاں ایک کے بعد ایک۔ دیکھو اب کچھ باتیں اگر تفصیل کے ساتھ مقتل میں نہ بھی لکھی ہوں تو فطرت کی بات تو ہے نا۔ کتنے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، آپ کے والدین اگر گاڑی میں سواری میں سوار ہونا چاہیں تو آپ خود دروازہ کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے؟ ماں کو ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے؟ تو کیا جب علی اکبر کی ماں آئی ہوں گی حسین کے جوان علی اکبر نے اپنی والدہ کو سوار کروایا، جب بی بی ام فروا آئی تو قاسم ابن حسن نے آگے بڑھ کے سوار کروایا، جب ام کلثوم آئی تو علی کا شیر ابو الفضل عباس آگے بڑھا۔ امام حسین کرسی پر تشریف فرما تھے، لیکن اب ایک ایسی بی بی آئی، آواز آ رہی تھی مدینے والوں دور ہو جاؤ، اپنی نگاہوں کو چکا لو، اس لیے کہ ولی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی آ رہی ہے۔ ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے۔ میر انیس رحمت اللہ علیہ کے مرثیے ہی سے سناؤں کیونکہ امام کو پسند ہے اشعار پڑھنا غم اہل بیت میں۔ پہنچی جو ہی ناقے کے تری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، عجب گریے کا موقع ہے یہ۔ فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ یہ سواری ہے مدینہ سے کربلا کی، اب کربلا سے شام کی سواری پر۔ ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھے وہ گر تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ محمل نہ ہودج نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی بھی۔
تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے. اللہ اکبر. یہ میر علی سے لکھا. تو اس وہ کیفیت یہ آئی کہ بی بی زینب ایسے چلی. آخری جملہ سن لو, یہ میں یہاں پر تمام کر دوں گا. دیکھو حسین اللہ جانے سکینہ کو جو لے گئے وہ زیادہ بڑی مصیبت ہے, یا ایک بیٹی کو چھوڑ گئے وہ زیادہ بڑی مصیبت. متاخرین نے لکھا ہے, مرثیوں میں موجود ہے, حسین اپنی ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گئے. ابھی مدینہ سے آگے چلے تھے کہ عباس نے آ کر کہا مولا کچھ دیر کے لیے سواری روک لیجئے گا. کہا عباس ابھی تو مدینہ سے چلے ہیں. کہا مولا ذرا وہ پلٹ کر دیکھیے گا. ایک چھوٹی سی معصوم بچی, مہلن مہلن یا ابھی, بابا آہستہ ذرا, بابا بابا آہستہ بابا. حسین اترے. اگر بی بی زینب نے سفارش بھی کرنا چاہی ہو تو گویا حسین نے ایسے کہا کہ اے زینب تم تو جانتی ہو کہ میری ہر اولاد یا نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے یا بابا علی کی شبیہ ہے, لیکن میری یہ بیٹی فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر لے گا, لیکن تصویر فاطمہ الزہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھر آئی جائے, یہ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا. اس بیٹی نے آگے بڑھ کر کہا کہ بابا میں آپ سے یہ کہنے کے لیے نہیں آئی کہ مجھے ساتھ لے کر چلو, بابا ایک بار ننھے مسافر کی زیارت کروا دو گا. جو علی اصغر پر رونے کے لیے آیا ہے ذرا بابا سے بولے یا حسین کہہ کے گریا کرے. حسین علی اصغر کو لے کر سغرا کے پاس آئے. سغرا نے اصغر کو گود میں لیا. اب اصغر پلٹ کر واپس جاتے نہیں ہیں, حتیٰ ماں کے بڑی, لیکن اصغر واپس نہ پلٹے. حسین نے کچھ کہا اصغر کے کان میں, بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. اللہ جانے کیا کہا حسین نے, لیکن شاید یہ کہو بیٹا اصغر کربلا میں نہیں چلو گے علی اصغر. وہاں صدا بلند کی حل میں ناصر ینصر اللہ. اصغر نے زمین پر اپنے آپ کو گرا دیا. بابا سغرا کی گود سے لے کر آئے تھے بابا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مجلس کی قبولیت کے لیے ایک سلام. السلام علی الحسین وعلی, ہائے حسین, ہائے حسین کہنا, ہائے حسین, وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے, تو 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 بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے صغرا چاند محرم کے, تو بدلی میں
چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی ہاں جی گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی ہاں جی ملنے کے لیے بھائی تو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی ہاں جی چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان آپ کے قدموں کے نشان آپ کے بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے سب مل کے بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جی قاصد کو لکھا خط میں یہ پیغام لکھا کہ ایک بار تو مل جا مجھے سینے سے لگا کے پتھرائی ہوئی نظریں پتھرائی ہوئی نظریں کب دیکھیں گی صحرا چاند محرم کے چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی ہاں جی چلا جا رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان ہر سے ہے مجھ کو ہر سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے
بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے. تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے. اس آس پہ زندہ ہوں, اس آس پہ زندہ ہوں کہ دیکھوں تیرا صحرا. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی, تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی. 1400 برس بیتے, 1400 برس بیتے, سب کرتے ہیں شکوہ. چاند محرم کے تو بدلی آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. بھر جاتا ہے پھر مولا, بھر جاتا ہے پھر مولا, ہر زخم تیرے غم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. 1400 برس بیتے ہوتا ہے گما جیسے. 1400 برس بیتے ہوتا ہے گما جیسے. گھر آج ہی اجڑا ہے سرکار دو عالم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. 1400 برس بیتے ہوتا ہے گما جیسے. 1400 برس بیتے ہوتا ہے گما جیسے. گھر آج ہی اجڑا ہے سرکار دو عالم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھی. ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھی. نظروں میں تعقب تھا عباس کے پرچم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آنا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا. ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھی. ہونٹوں پہ سکینہ کے الاتش کی صدائیں تھی. نظروں میں تعقب تھا عباس کے پرچم کا. آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم میں فربلا شکر کا. آتا ہے نظر
گٹھڑی میں جمع کر کے پھولوں کی طرح چن کے گٹھڑی میں جمع کر کے شالائے فروا لاشا تیرے قاسم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا پھولوں کی طرح چن کے گٹھڑی میں جمع کر کے پھولوں کی طرح چن کے گٹھڑی میں جمع کر کے شالائے فروا لاشا تیرے قاسم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا بھر جاتا ہے پھر مولا بھر جاتا ہے پھر مولا ہر زخم تیرے غم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا غم آل محمد کا لازم ہے مسلمان پر غم آل محمد کا لازم ہے مسلمان پر کوثر ہے صلہ باری شبیر کے ماتم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو جب چاند محرم کا غم آل محمد کا لازم ہے مسلمان پر غم آل محمد کا لازم ہے مسلمان پر توجہ سے عرب السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک السلام علیکم وعلی ولدک العلیین واخیک بالفضل عباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا لي ابن مصر رضا وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان الأمان من فتنة الزمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته محمد